اسے مجھے عرض کرنا ہے اصل بات وہ مشورے کے آداب عرض کرنے ہیں. مشورے کے آداب. ہمارا مشورہ جو ختم ہوا ہے اور مشورہ ٹوٹا ہے وہ بے ادبی سے ٹوٹا ہے. اسے ٹوٹا ہے بے ادبی سے. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو اس کام میں مشکلات اور اختلافات ان کی اصل وجہ مشورے میں تلاش کرو اور مشورہ کے مشورے کو اللہ رب العزت نے رحمت بنایا ہے اس امت کے لیے. مشورے کو اس امت کے لیے رحمت بنایا ہے. روایت میں ہے کہ اللہ و رسولہ غنیان عن المشورہ کہ اللہ کے رسول وہ مشورے سے مستغنی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے. اسے مجھے عرض کرنا ہے اصل بات وہ مشورے کے آداب عرض کرنے ہیں. مشورے کے آداب. ہمارا مشورہ جو ختم ہوا ہے اور مشورہ ٹوٹا ہے وہ بے ادبی سے ٹوٹا ہے. اسے ٹوٹا ہے بے ادبی. بے ادبی نے مشورے کو بکھیرا ہے. تو مشورے کا ایک ادب ہے اور مشورے کا ادب اور مشورے کی قیودات اور مشورے کا طریقہ اور مشورے کی اہمیت اور اس کی اجتماعیت اور مشورے کے لیے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر آ جانا یہ سب کچھ 100% نماز کی طرح ہے. 100% نماز کی طرح. نماز کے لیے اپنے کام چھوڑ کر آؤ. یہ پہلا کام ہے کہ تم کسی بھی عمل کو کسی بھی کام کو نماز سے مقدم نہیں کر سکتے. یہ نماز کا ضائع ہونا ہے کہ کسی چیز کو نماز سے مقدم کیا جائے اور یہ مشورے کا ضائع ہونا ہے کہ کسی تقاضے کو مشورے پر مقدم کیا جائے. کسی تقاضے کو مشورے پر مقدم کیا جائے یہ مشورے کا ضائع ہونا ہے. جیسے نماز کا ضائع ہونا یہ ہے کہ نماز پر کسی تقاضے کو مقدم کیا جائے. ہمیں بہت معمولی تقاضے مشورے سے روکتے تھے. سونے والا مرفوع القلم ہے. بچت یہ کہ اس کو نماز کے ضائع ہونے کا غم ہو. سونے والا معاف ہے. سونے والا معاف ہے ہو گیا. بچت یہ کہ اس کو نماز کے ضائع ہونے کا غم ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مشورہ یہ ایک نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے اور اس کے سارے آداب اس کے سارا طریقہ اور اس کا سارا نظام 100% اجتماعی نماز کی طرح ہے. اسی طرح ہے اجتماعی نماز کی طرح. اس طرح مشورہ انفرادی نہیں ہے. مشورہ انفرادی نہیں ہے. مشورہ انفرادی نہیں ہے. انفرادی شخصی مسائل میں انفرادی مشورہ لیکن کام میں اجتماعی مشورہ. اجتماعی مشورہ نماز کی طرح کہ جماعت کی نماز ہے اس کے لیے اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر آؤ. کہ اجتماعی مشورہ ہے اس کے لیے اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر آؤ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے امور کو مشورے کی طرف اجتماعی طور پر لاؤ. میں نے پورا اندازہ کر لیا صوبوں میں علاقوں میں ضلعوں میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ ساتھیوں سے امور کو چھپا کر پیش کر دیتے ہیں. ساتھیوں سے امور کو چھپا کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ وجہ اختلاف بنتی ہے کہ چلو ہم ذمہ داری سے پوچھ لیتے ہیں. کیونکہ قرآن کا جو امر ہے اپنے مسائل کو مشورے میں لانے کا وہ امر اجتماعی ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول کہ تمہیں کسی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلافی چیز کو اجتماعی طور پر لے کر آؤ. قرآن کا حکم ہے. آگے یہ فرمایا اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم ایسا کرو گے. ہاں تو تم ایسا کرو گے کہ تم معاملے کو تم امور کو اجتماعی طور پر لاؤ گے. اگر تم ایمان والے ہو اگر تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر ہے تو تم اپنے مسائل کو اجتماعی طور پر لاؤ گے اور تمہیں وہ دونوں قسم کے لوگ ہوں گے. ان کی رائے یہ ہوگی ان کی رائے یہ ہوگی کہ ہاں سب کو لے کے چلو. سب کو لے کر چلو مشورے. ہاں یہ نہیں کہ اپنے موافق رائے والوں کو لے کر آ جاؤ. یہ نہیں کہ ہاں مخالف رائے بھی ہے موافق رائے بھی ہے کہ دونوں چلو مشورے میں. دونوں جمع کا صیغہ ہے دونوں کے لیے. جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اختلاف رائے پیش کیا جاتا تھا. آپ کے اختلاف رائے پیش کیا یہ رائے بھی ہے یہ رائے بھی ہے تو جو فیصلہ ہو جاتا تھا اس فیصلے پر سب متفق ہو جاتے تھے. یہ نہیں ملے گا آپ کو سیرت میں کہ کام سب کے اتفاق سے ہو. ہاں یہ ملے گا کہ کام سب کے مشورے سے ہو. یہ جہالت ہے کہ کام سب کے اتفاق سے ہو. یہ غلطی ہے. یہ جمہوریت ہے یہ سنت نہیں ہے. کابینہ کے کابینہ نہیں مشورہ اور مشورے کا ایک امام ہے اور مشورے میں رائے کا اختلاف کہ یہ سنت ہے. رائے کا اختلاف سنت ہے. آپ کی اور آپ کے صحابہ کے درمیان رائے کا اختلاف ہوتا تھا. جی ہاں صحابی ادب سے فرماتے تھے ادب سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ آپ کی رائے ہے یہ اللہ کی وحی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے کو اور وحی کو رائے سے اونچا درجہ دیا گیا ہے. رائے سے وحی کو اور فیصلے کو بہت اونچے درجے دیا گیا ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہے تو پھر ہم نہیں بولتے اور وحی ہے تو بولنے کو گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کی رائے ہے یہ تو ہماری رائے یہ ہے. ایک صحابی حباب بن منذر
ان کی رائے پر آپ نے بدر کا میدان بدل دیا، بدر کا میدان طے ہو گیا کہ یہاں اس جگہ پڑاؤ کرنا ہے. ان کی رائے کہ نہیں یعنی یہ جگہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پانی وہاں ہے، ہمیں پانی پر ہونا چاہیے تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے. میں نے ایک مثال دی ہے، صاحب پوچھتے تھے کہ آپ کی وحی اللہ کی وحی ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ اگر یہ جو باتیں نہیں ہیں تو پھر ہماری رائے ہے، ہماری رائے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سنت سے مشورے کے آداب نکالو اور مشورے کا طریقہ نکالو. اگر سنت سے مشورے کے آداب، مشورے کا طریقہ سنت سے نہیں نکالو گے تو تمہارا مشورہ جمہوریت کے رخ ہو جائے گا. جی ہاں، اس میں جھگڑے ہوں گے، پھر تم جھگڑے ختم کرنے کے لیے خلاف سنت قدم اٹھاؤ گے. جی ہاں، تو جو خلاف سنت قدم اٹھائے گا یہ پھر ان کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا. جی ہاں، کیونکہ جو چیز سنت کے خلاف ہے وہ گمراہی ہے، جو خلاف سنت ہے وہ گمراہی پکی بات. ساری بدعتیں ضلالت کراتے ہیں، ساری بدعتیں. اس لیے مشورے کا ادب سنت سے لو، یہ سنت ہے مشورے کا کیا طریقہ ہے. تو میں نے ایک بات میں لے کے چلا ہوں کہ مشورے کو اجتماعی بناؤ، مشورے کو اجتماعی بناؤ. جہاں کسی اجتماعی کام میں مشورہ انفرادی ہو گیا وہاں اختلاف ہو گیا. ایک صحابی نے اگر عرض کیا کہ صحابہ کو بھوک لگی ہے اور غلہ ختم ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا اونٹ ذبح کر کے انہیں کھلاؤں، حالانکہ ذاتی اونٹ ہے اور کھانے کھلانے کے فضائل ہیں. لیکن آپ اس وقت اجتماعی کام میں ہیں، آپ اجتماعی کام میں بھی اپنی ذاتی چیز کو مشورے سے خرچ کریں، اختیار سے نہیں. آپ اجتماعی کام میں اپنے گھر ہوتے آپ تو اونٹ کاٹ کے کھلاتے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کہاں ہیں؟ اجتماعی کام میں. ان کا اپنا ذاتی اونٹ ہے، انہوں نے جا کر پوچھا، آپ نے اجازت دے دی کہ یہاں کاٹو. وہ گئے کاٹنے کے لیے، تو تمہوں نے ہاتھ پکڑ لے کیا کر رہے کہ میرا اونٹ ہے، کہ ٹھیک ہے تمہارا اونٹ ہے مگر تم اس وقت جماعت میں ہمارے ساتھ ہو، تمہیں اونٹ ذبح کرنے کا مشورہ کرنا چاہیے. کہ مشورہ کہ میں تو پوچھ کے آیا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے پوچھ کر آیا ہوں، آپ کی اجازت کے بعد پھر کیا ضرورت ہے کسی کی اجازت کی؟ کہ نہیں، آپ نے تنہا جا کر پوچھا ہے، ہمیں کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ یہ اختلاف ہوا یہاں تمہیں اور انصاری صحابی کے درمیان، اور تمہیں نے روک دیا ہاتھ، میں اونٹ نہیں کاٹنے دوں گا. ہاں آپ کا اونٹ ہے مگر میں نہیں کاٹنے دوں گا. چلیے ہاتھ پکڑ کے لائے ان کا آپ کی خدمت میں اور عرض یہ کیا آپ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ماذا صنعت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی آپ نے کیا کر دیا؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ عمر کی رائے اونٹ ذبح کرنے کی نہیں ہے. ہاں یہ نہیں کہ ہمارا فیصلہ ہے تم کی بول رہے ہو، نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں کوئی حرف آخر چیز کوئی چیز نہیں ہے. عدالت کی طرح حرف آخر نہیں، یہ عدالت کا حکم ہے. چلو نہیں مانتے تو پھر فوج سے منوائیں گے، نہیں مانو گے تو پھر قوت سے منوائیں گے. یہ نہیں، آپ سمجھ گئے کہ عمر کی رائے اس کی نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم دشمن کے مقابلے پر ہیں، سفر میں ہیں، اگر سواریاں ذبح ہونے لگی کھانے کے لیے تو کل دشمن سے بھوکے اور پیدل کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہاں عمر بات ٹھیک ہے، آپ نے اجازت ان سے واپس لے لی، یہ مثال دی ہے. اس لیے ہمیں بڑی بڑی برکتیں، بڑی بڑی غیبی نصرتیں وہ مشوروں میں ملتی ہے. فتح مکہ کا جو سبب بنا وہ ام سلمہ سے مشورہ کرنا بنا. کتنی بڑی فتح ہے، فتح مبین کہا اس کو، کیا بنا؟ فتح مبین. آپ پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، میرے صحابہ سر مڈاتے نہیں اور عمرے سے واپس ہوتے نہیں، انہیں کیا کروں؟ تو آپ گھر میں داخل ہوئے گھبرائے ہوئے، انہیں کیا کروں؟ ام سلمہ نے عرض کیا کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ اپنے حلاف سے کہیں کہ آپ کا سر مڈ دو، ہمیں حلاف سے کہیں کہ آپ کا سر مڈ دو. اور ادھر آپ کا سر مڑنا شروع ہوا اور ادھر صحابہ نے اپنے سر اپنے ہاتھ سے ایسے مڑنے کہ ان کے سروں سے خون دے رہا تھا. ایک ہی ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ کام کریں ہم نہ کریں. اس لیے ہمارے یہاں قولی تنفیذ کوئی چیز نہیں ہے، قولی تنفیذ کوئی چیز نہیں کہ بھائی یہ اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو، یہ اعلان کر دو. قولی تنفیذ کوئی قوت نہیں رکھتی، کیونکہ نبوت سے عملی تنفیذ ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ عملی تنفیذ. ہاں یہ نبوت سے عملی تنفیذ ملتی ہے. اس لیے کہ نبی کا حکم ہے کہ تکلیف آپ کے لیے ہے اور ترغیب دوسروں کے لیے. لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین، اپنے آپ کو مکلف کیجیے. جی ہاں، تو خندق میں جب چٹان آ گئی تو ایک حلقے میں ایک دقت پیش آئی. حلقے والوں نے آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ اجتماعی طور پر اس چٹان کی سختی کو اور اپنی کوشش کو لاگت پیش کر دیا. یہ چٹان آ گئی ہے، یہ نہیں ٹوٹتی. فرمایا انا نازل، کہ میں اترتا ہوں. اب میں اترتا ہوں. ہاں یہی کہ میں دعا کرتا ہوں آپ محنت کرو.
اور میں نے نظر کیا کہ جو عملہ کام کے میدان میں عمومیت میں نہیں ہوگا وہ امور میں الجھے گا، کیونکہ اسے میدان پر نظر نہیں ہے، محنت کے میدان میں. اس لیے بہت اہم بات ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ قرآنوں کے اپنی مسجد کے ساتھ گشت، اپنی مسجد کے سیر روزہ، اپنی مسجد کی آبادی، اپنی مسجد کا عمل، جی ہاں جتنا انشراح اس سے ہوگا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ بیٹھ کر پلاننگ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن محنت کے میدان میں نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، جو ڈاکٹر راؤنڈ پر نہیں ہوتے، جو ڈاکٹر راؤنڈ پر نہیں ہوتے وہ سر کے درد کی گولی بھی نہیں لکھ سکتے، سر کے درد کی گولی بھی نہیں لکھ سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس وقت بخار کیسا چل رہا، اس وقت وائرل کیسا چل رہا، اس وقت کے موسم کے اعتبار سے کون سی دوا دینی ہے، کیونکہ جو بیماروں کے درمیان میں نہیں وہ دوا کی تجویز کرتے